دوستو ذرا سوچیں، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا یا آپ کے دادا کسی ایسی جنگ میں لڑنے جا رہے ہیں جو نہ ان کی جنگ تھی، نہ ان کے ملک کی اور نہ ہی ان کی مرضی کی۔ یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے ہندوستان، افغانستان اور برٹن تینوں کی تقدیریں بدل دی۔ ہم بات کر رہے ہیں اینگلو افغان وارز کی، ایک ایسی جنگ جس میں بندوقیں تھی برٹن کی، لاشیں گر رہی تھی ہندوستانیوں کی اور زمین تھی افغانستان کی۔ پر سوال یہ ہے، برٹن کو افغانستان پر قبضہ کرنے میں دلچسپی کیوں تھی؟ ہندوستانی سپاہی ان جنگوں میں کیوں قربان کیے گئے؟ اور افغانستان آخر 3 بار انگریزوں سے ٹکرایا کیوں؟ یہ صرف جنگ کی کہانی نہیں، بلکہ گریٹ گیم کی بھی جھلک ہے، جس میں روس اور برٹن دنیا کے نقشے کو اپنی مرضی سے بدلنا چاہتے تھے۔ تو آئیے تاریخ کے اس صفحے کو پلٹتے ہیں جسے شاید اسکول کی کتابوں میں نہیں لکھا گیا۔ 19th سنچری میں جب روس ساؤتھ کی طرف بڑھ رہا تھا، اسی دوران 1838 AD میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ اپنی خاص کرسی پر بیٹھا سوچ رہا تھا، افغانستان پر قبضہ ضروری ہے ورنہ روس کابل تک پہنچ جائے گا۔ اور یوں شروع ہوتی ہے گریٹ گیم، ایک ٹھنڈی مگر خطرناک جنگ برٹن اور روس کے درمیان۔ لارڈ آکلینڈ چاہتے تھے کہ دوست محمد خان، جو اس وقت افغانستان کے امیر تھے، ایران اور روس سے رشتہ توڑ دیں۔ جب دوست محمد نے انکار کیا تو لارڈ آکلینڈ نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ اس تیاری میں خاص بات یہ تھی کہ لارڈ آکلینڈ نے پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ اور افغانستان کے ایک پرانے جلا وطن کیے گئے بادشاہ شاہ شجاع کے ساتھ 3 طرفہ معاہدہ یعنی ٹریپیٹائٹ ٹریٹی بنائی۔ اس ٹریٹی کے تحت یہ طے ہوا کہ شاہ شجاع کو جنگ کے ذریعے افغانستان کا بادشاہ دوبارہ بنا دیا جائے گا، اور شاہ شجاع نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ایکسٹرنل افیئرز یعنی خارجہ پالیسی بناتے وقت برٹش گورنمنٹ کے مشورے کا خیال رکھے گا۔ اس کے علاوہ شاہ شجاع نے یہ بھی مان لیا کہ انڈس دریا کے دائیں کنارے تک مہاراجہ رنجیت سنگھ کا علاقہ ہے۔ یہ سب طے ہونے کے بعد 1838 کے آخر میں برٹش فوج نے ہندوستان سے نکل کر افغانستان کی طرف جانا شروع کیا، یعنی فرسٹ اینگلو افغان وار شروع ہونے والا تھا۔ اس وقت افغانستان کے امیر دوست محمد خان تھے، جن کے ساتھ برٹن کے تعلقات بالکل خراب ہو چکے تھے۔ دوست محمد روس اور ایران کے قریب ہوتے جا رہے تھے، جس سے برٹش گورنمنٹ کافی پریشان تھی۔ جنگ سٹارٹ ہونے پر پہلے سخت مقابلہ ہوا، مگر آخر کار افغانی طاقت انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اگست 1839 میں دونوں طرف کے مقابلے کے بعد دوست محمد خان کو گرفتار کر کے کلکتہ بھیج دیا گیا۔ اسی دن شاہ شجاع کو کابل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ برٹشرز اب خوش تھے کہ ہماری پلاننگ کامیاب ہو گئی، مگر ان کی پلاننگ زیادہ دیر کامیاب نہیں رہی، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرا افغانستان کے لوگوں میں نفرت اور غصہ بڑھتا گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ شاہ شجاع انگریزوں کا ایک کٹ پتلی حکمران ہے۔ آخر کار کابل میں بغاوت شروع ہوئی۔ 1841 کے آخر تک حالات کافی خراب ہوئے اور برٹش فوج کنٹرول نہیں کر پائی، جس کو دیکھتے ہوئے جنرل ایلفنسٹون، جو ایک بوڑھا اور انکمپیٹنٹ آفیسر تھا، اس نے افغان سرداروں کے ساتھ ایک سیف پیسیج ڈیل کی تاکہ کابل چھوڑ کر کسی بھی طرح سے اپنی فوج کو برٹش انڈیا کے جلال آباد تک پہنچایا جا سکے۔ اس نے تقریباً 4500 فوجیوں اور 12,000 سے زیادہ کیمپ فالوورز، جن میں سرونٹس، فیملیز وغیرہ کو برف سے ڈھکے پہاڑی علاقوں سے لے جانے کی کوشش کی۔ لیکن اصل کھیل کچھ اور تھا۔ جس سیف پیسیج کی ڈیل کی گئی تھی وہ دراصل ایک جال نکلا۔ واپسی کے دوران ہر قدم پر افغان ٹرائبل لوگوں نے حملہ کیا، خاص طور پر تنگ پہاڑی راستوں پر۔ سرد موسم، بھوک اور لگاتار حملوں نے پوری فوج کو چن چن کر ختم کر دیا۔ نتیجہ ایک خونی قتل عام۔
تقریباً 16,500 لوگوں میں سے اکثر یا تو مارے گئے یا گرفتار ہو گئے۔ صرف ایک شخص بچ پایا، ڈاکٹر ولیم برائیڈن، ایک برٹش سرجن جو زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہو کر جلال آباد پہنچا۔ اس کا واپس آنا برٹش امپائر کی شکست کی علامت بن گیا۔ جنرل ایلفنسٹون کو افغانوں نے قید کر لیا اور وہ قید میں ہی ڈیتھ ہو گئے، شاید بیماری یا بڑھاپے کے باعث۔ انہیں اکثر کمزور لیڈرشپ، غلط ڈیسیجنز اور افغان سرداروں کی پالیسیز نہ سمجھنے پر کافی کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ جنرل ایلفنسٹون سے زیادہ برٹش انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ کی اس ایکسٹرنل پالیسی کو سب نے غلط قرار دیا۔ لارڈ آکلینڈ کو عہدے سے ہٹا کر لارڈ ایلن برو کو تعینات کیا گیا۔ جوش میں لارڈ ایلن برو نے بدلہ لیتے ہوئے کابل کے داخلی حصے میں بمباری کی، بازار اور محلات جلا دیے۔ پھر اس نے بھی افغانستان سے اپنے بیس کو واپس بلا لیا۔ اس طرح انگریزوں کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوا اور افغانستان آزاد رہا۔ اس پہلی جنگ کے بعد سب کچھ وقت کے لیے پیسفل ہو گیا، مگر 1870s میں روس نے افغانستان کے قریب اپنی سرحد بنا لی۔ انگریز گھبرا گئے، سوچنے لگے اگر روس کابل تک آ گیا تو ہندوستان خطرے میں ہے۔ تب برٹش وزیر اعظم بنجامن ڈزرلی نے اپنا آدمی بھیجا، لارڈ لیٹن، جو ہندوستان کا وائسرائے بن کر آیا۔ لیٹن نے افغانستان میں اپنا سفیر بھیجنا چاہا، مگر افغانستان کے امیر شیر علی خان نے انکار کر دیا۔ اسی دوران روس کا مشن کابل پہنچ گیا۔ شیر علی نے روکنے کی کوشش کی مگر روک نہ سکا۔ اس کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے لڑائی شروع کی، یعنی سیکنڈ اینگلو افغان وار شروع ہو گیا۔ برٹش فوج نے افغانستان کا بڑا حصہ قبضے میں لے لیا۔ شیر علی بھاگ گیا اور اس کے بیٹے محمد یعقوب خان نے ٹریٹی آف گنڈمک سائن کی۔ اس ٹریٹی میں طے کیا گیا کہ برٹش ریزیڈنٹ کابل میں رہے گا، افغانستان کے کچھ علاقوں پر انگریزوں کا کنٹرول ہوگا اور افغانستان کے ایکسٹرنل افیئرز برٹن کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ مگر سپتمبر 1879 میں میجر کیویگنری، جو برٹش ریزیڈنٹ تھا، اس کو کابل میں قتل کر دیا گیا۔ اس وجہ سے برٹش فوج نے دوبارہ کابل پر چڑھائی کی اور یعقوب خان شکست کھا کر دہرادون میں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1917 میں رشین ریولوشن یعنی روسی انقلاب آیا۔ روس اب بادشاہت نہیں رہا، یعنی برٹن کا سب سے بڑا دشمن ختم ہو چکا تھا۔ 1919 میں افغانستان کے امیر حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا گیا اور اس کا بیٹا امان اللہ خان حکومت میں آیا۔ امان اللہ نے اعلان کیا، ہمیں برٹن سے مکمل آزادی چاہیے، اور مئی 1919 میں امان اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا، یعنی تھرڈ اینگلو افغان وار شروع ہو گیا۔ برٹن فرسٹ ورلڈ وار سے تھک چکا تھا۔ 1921 میں ایک ٹریٹی ہوئی، افغانستان کو مکمل آزادی دی گئی۔ امان اللہ نے برٹش پوسٹل سسٹم، برٹش آرمی اور برٹش انفلوئنس سب کچھ ختم کر دیا۔ دوستو، اینگلو افغان جنگوں سے ایک سبق ملتا ہے، افغانستان کسی کے قبضے میں نہیں آتا۔ انگریز آئے، لڑے اور ہار کے واپس گئے۔ ہزاروں ہندوستانی جوان بھی ان جنگوں کا حصہ بنے، لیکن ان کا ذکر کہاں آتا ہے۔ یہ کہانی صرف افغانستان کی نہیں، یہ کہانی ہندوستانی سپاہیوں کی بھی ہے، غلطیوں کی بھی ہے، اور ایک بڑھتی طاقت کے خلاف کھڑی مزاحمت کی بھی۔ آج جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ وہ جنگ بھی ہے جو کابل کی برفیلی وادیوں میں لڑی گئی، لیکن اس میں بھی خون ہمارے سپاہیوں کا تھا۔ تھینک یو۔